اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج سن 4 ہجری سے بیان کرتا ہوں جو سلسلہ غزوات و سرایا ہے۔ غزوہ احد ختم ہونے کے بعد سرایا شروع ہوتے ہیں۔ سرایا ان لڑائیوں کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کو بھیجتے ہیں ان لڑائیوں میں۔ تو سرایا کی کثرت کے اسباب کیا تھے؟ تمام قبائل عرب بجز ایک دو کے اسلام کے دشمن تھے۔ دشمنی زیادہ تر اس بنا پر تھی کہ ہر قبیلہ بت پرستی کو اپنا دین اور آئین سمجھتا تھا، اسلام اسی کو مٹاتا تھا۔ اس کے ساتھ قریش کا اثر تمام عرب پر تھا۔ حج کے زمانہ میں تمام قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے اور قریش ان کو اسلام کی دشمنی پر برانگیختہ کرتے تھے۔ ایک اور بڑا سبب یہ تھا کہ تمام قبائل کی وجہ معاش، لوٹ مار اور غارت گری تھا، اور اسلام اس کو نہ صرف قولاً بلکہ عملاً بھی روکتا تھا۔ اس لیے وہ جانتے تھے کہ اسلام اگر قائم ہو گیا تو ہمارے ذرائع معاش بند ہو جائیں گے۔ تاہم بدر کی فتح نے ایک عام رعب بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے تمام قبیلے اپنی اپنی جگہ خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن احد کی شکست کے بعد حالت بدل دی اور دوبارہ تمام قبائل دفعتاً اٹھ کھڑے ہوئے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا جو ایک وسیع سلسلہ پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اسی زنجیر کی کڑیاں ہیں۔ عام مورخوں نے اگرچہ اپنی عادت کے موافق ان لڑائیوں کے ذکر میں ان کے اسباب سے بحث نہیں کی، لیکن ابن اسد نے طبقات میں اور ائمہ فن نے قریباً ہر واقعہ کا سبب لکھ دیا ہے۔ سریہ ابی سلمہ نمبر 1 سریہ جو ہے وہ ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سب سے پہلے محرم 4 ہجری میں طلحہ اور خولد نے اپنے قبیلہ کو جو قید کے کوہستانی علاقہ قطن میں رہتا تھا، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا۔ یہ خبر سن کر ان کی جماعت منتشر ہو گئی۔ نمبر 2 سریہ ابن انیس۔ اس کے بعد محرم 4 ہجری میں سفیان بن خالد نے جو قبیلہ لہیان کا تھا اور جو کوہستان ارنا کا رئیس تھا، مدینہ پر حملہ قصد کیا۔ اس کے مقابلہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس کو بھیجا، جنہوں نے الطائف الحیل سے موقع حاصل کیا اور سفیان کو قتل کر دیا۔ صفر 4 ہجری نے ابو برا کلابی جو قبیلہ کلاب کا رئیس تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ چند لوگوں کو میرے ساتھ کر دیجئے کہ میری قوم کو اسلام کی دعوت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو نجد کی طرف سے ڈر ہے۔ ابو برہ نے کہا، ان کا میں ضامن ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور 70 انصار ساتھ کر دیے۔ یہ لوگ نہایت مقدس اور درویش تھے اور اکثر اصحاب صفا میں سے تھے۔ بیر مہونہ ان لوگوں نے بیر مہونہ پہنچ کر قیام کیا اور حرام بن ملحان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر عامر بن عقیل بن مالک بن جعفر کلابی عامری کے پاس بھیجا، جو قبیلہ کا رئیس تھا۔ عامر نے حرام کو قتل کیا اور آس پاس کے قبائل تھے، یعنی کچھ قبائل کو سب کے پاس آدمی دوڑا دیے کہ تیار ہو کر آئے۔ ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا اور عامر کی سرداری میں آگے بڑھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حرام کی واپسی کے منتظر تھے۔ جب دیر لگی تو خود روانہ ہوئے۔ راستہ میں عامر کی فوج کا سامنا ہوا، کفار نے ان کو گھیر لیا اور سب کا قتل کر دیا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی تو اس قدر صدمہ ہوا کہ تمام عمر کبھی نہیں ہوا۔
مہینہ بھر نماز فجر میں ان ظالموں کے حق میں بددعا کی۔ حضرت عمرو بن امیہ نے واپسی میں راستہ میں بنو عامر کے 2 آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، مگر عمرو بن امیہ کو اس کا علم نہ تھا۔ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے بنی عامر سے ان کی بے وفائی کا بدلہ لے لیا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ کیا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے اس پر ناراضگی ظاہر کی اور دونوں کے خون بہا ادا کر دینے کا اعلان فرمایا۔ واقعہ رجیع: انہی دنوں ازل اور کارا جو 2 مشہور قبیلے ہیں، ان کے چند آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارے قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، چند لوگوں کو ہمارے ہاں بھیج دیے کہ اسلام کے عقائد اور احکام سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی ساتھ کر دیے جن کے سردار حضرت عاصم بن ثابت تھے۔ یہ لوگ جب مقام رجیع پر پہنچے تو عصفان اور مکہ کے وسط میں ہے تو ان غداروں نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کو اشارہ کیا کہ ان کا کام تمام کر دیں۔ بنو لحیان 200 آدمی لے کر، جن میں 100 تیر انداز تھے، ان لوگوں کے تعاقب میں چلے اور ان کے قریب آ گئے۔ ان لوگوں نے بڑھ کر ایک ٹیکرے پر پناہ لی۔ تیر اندازوں نے ان سے کہا کہ اتر آؤ، ہم تم کو پناہ دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا میں کافر کی پناہ میں نہیں آتا۔ یہ کہہ کر خدا سے خطاب کیا کہ اپنے پیغمبر کا خبر پہنچا دے۔ غرض و ما 7 آدمیوں کے لڑ کر تیر اندازوں کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ قریش نے چند آدمیوں کو بھیجا کہ عاصم کے بدن کے گوشت کا ایک لوتھڑا کاٹ لائیں کہ ان کی شناخت ہو۔ خدا بندی نے شہید مسلم کی یہ تحقیر گوارا نہ کی۔ شہد کی مکھیوں نے لاش پر پہرا ڈال دیا۔ قریش ناکام پھر گئے، لیکن 3 شخصوں نے، جن میں سے 2 کے نام حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الدغنہ تھے، کافروں کے وعدہ پر اعتماد کیا اور ٹیکرے سے اتر آئے۔ کافروں نے بدعہدی کی، ان کی مشقیں کس لی اور مکہ لے جا کر بیچ ڈالا۔ حضرت خبیب نے جنگ احد میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، اس لیے ان کو حارث کے لڑکوں نے خریدا کہ باپ کے بدلہ میں قتل کریں گے۔ چند روز انہی کے گھر میں رہے۔ ایک دن حارث کی نواسی کو کھلا رہے تھے کہ اتفاق سے ہاتھ میں چھری تھی۔ بچی کی ماں اتفاقاً کہیں سے آ گئی، دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں ننگی چھری ہے، کانپ اٹھی۔ حضرت خبیب نے کہا کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ہمارا یہ کام نہیں۔ خاندان حارث ان کو حرم کے حدود سے باہر لے گیا اور قتل کرنا چاہا۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مانگی۔ قاتلوں نے اجازت دی۔ انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کر کہا دیر تک پڑھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن تم کو خیال ہوگا کہ موت سے ڈرتا ہوں۔ پھر یہ اشعار پڑھے، جب میں اسلام کے لیے قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھ کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس پہلو قتل کیا جاؤں گا۔ یہ جو کچھ ہے خالصتاً خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو جسم کے ان پارا پارا ٹکڑوں پر برکت نازل کرے گا۔ اسی زمانہ سے دستور ہے کہ جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو مقتول پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے، اور یہ مستحب سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے صاحب حضرت زید تھے، ان کو صفوان بن امیہ نے قتل کے ارادہ سے خریدا۔ ان کے قتل کے وقت قریش کے معزز سردار تماشا دیکھنے آئے، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ جب قاتل نے تلوار ہاتھ میں لی تو ابو سفیان نے کہا سچ کہنا، اس وقت تمہارے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کیے جاتے تو کیا تم اس کو اپنی خوش قسمتی نہ سمجھتے؟ بولے خدا کی قسم، میں تو اپنی جان کو اس کے برابر بھی عزیز نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے۔ صفوان کے غلام نستان نے ان کی گردن مار دی۔ ان لڑائیوں کا سلسلہ یہود کی لڑائیوں سے مل جاتا ہے، اور چونکہ یہود کے واقعات اور ان کی سرگزشت تاریخ اسلام سے گنگ تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم ان کے واقعات مستقل حیثیت سے لکھتے ہیں، اور اس غرض کے لیے کسی قدر ہم پچھلے زمانہ کی طرف واپس آنا پڑے گا۔ واقعات متفرقہ سن 4 ہجری اسی سال شعبان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب
بن خزیمہ نے انتقال فرمایا، جن سے اسی سال نکاح بھی اسی سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا تھا کہ وہ عبرانی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لیں۔ اسی سال یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک یہودی کا مقدمہ پیش کیا اور آپ نے تورات کے مطابق رجم کا حکم دیا۔ بعض مورخین کے نزدیک شراب کی حرمت کا بھی اسی سال حکم نازل ہوا، لیکن اس میں روایتیں نہایت مختلف ہیں۔ تو سامعین کرام، میں آج کی ویڈیو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں سن 4 ہجری کے مزید واقعات جو ہیں وہ بیان کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔